کشمیر پاکستان کی شہرک آج 72 سال ہو گئے، لیکن بھارتی جو ظلم ہے اس کا سلسلہ جو کا تو ہے۔ اب اس پر آواز تو ہم کافی دیر سے اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک عملی اقدامات، یہ جو سلسلے ہیں، جو ظلم کے سلسلے ہیں، ان کو روکنے کا وقت آ چکا ہے۔ آخر کب تک ہماری جو کشمیری بیٹیاں ہیں، ہماری کشمیری بہنیں ہیں، وہ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں؟ آج اگر دیکھا جائے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جب ان کے گھروں میں نسل کشی کی جو اٹیک کر رہا ہے، وہاں پر جو ان کے گھروں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کی جو بے پردگی ہو رہی ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ اب سے نہیں ہے، یہ 72 سال ہو گئے، 72 سال ظلم کا سلسلہ آج تک برقرار ہے۔ ہم آزادی مناتے ہیں، ہماری آزادی کا دن آتا ہے 14 اگست جو کہ آ رہا ہے، لیکن ہمارے کشمیری بہن بھائی، ہماری کشمیری بچے، معصوم بچے، وہ آج بھی مسلمانوں کی طرف امید کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر کب کون ان کے لیے آواز اٹھائے گا اور کون ان کو اس ظلم سے رہائی دلائے گا۔ اس پر اب ایک ایسا کوئی عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بے شک پاکستان امن چاہتا ہے، ہماری طرف سے بار بار بھارت کو امن کا پیغام دیا جاتا ہے، لیکن بھارت کے نئے نئے پروپیگنڈے ہیں۔ اب جو نیا پروپیگنڈا ہے وہ نسل کشی کے اٹیکس ہیں، جو کہ کافی افسوس کی بات ہے کہ یہ ظلم کے جو سلسلے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بھارت کیا کرنا چاہتا ہے؟ آج اسی سارے موضوع پہ ہماری گفتگو رہے گی، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے، کشمیری امور پر بات چیت کریں گے جناب سینئر صحافی، تجزیہ نگار جناب انجینئر اجمل حسین عادل صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جو ہمارا موضوع ہے، موضوع کشمیر، اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ تو پہلے سوال کی جانب آؤں گی کہ ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ظلم کا سلسلہ ہے جو ہمارے کشمیر میں ہے، یہ جو بھارت کا نیا پروپیگنڈا ہے، یہ کشمیر میں یہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات چیت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور دوسری بات کہ آپ کا جو چینل ہے انڈین نیوز، میں بھی اس کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے اسٹوڈیو کو مجھے بلایا اور اس سلگتے موضوع کے اوپر روشنی ڈالنے کا موقع دیا۔ اور آپ کے جو چینل ہے، اس کے جو سی او ہیں قاری عمر صاحب، ان کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں، اور مجھے دلی خوشی ہے اور میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اپنے دل میں بہت اچھا ایک جذبہ رکھتے ہیں اور سافٹ کارنر رکھتے ہیں، جو کہ ہر پاکستانی کو ہے، لیکن انہوں نے اپنا یہ جو چینل ہے اس کا پلیٹ فارم پیش کیا اور ایک محب وطن پاکستانی اور محب مسلم ہونے کا ثبوت دیا، تو میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ کشمیر کی آپ نے جو تازہ صورتحال کے اوپر سوال کیا کہ اس وقت کشمیر میں تازہ صورتحال کیا ہے، تو کشمیر میں جو اس وقت حالات ہیں، یہ پچھلے 4-5 دن سے جو افواہیں ہم سن رہے تھے اور جو اطلاعات کشمیر سے موصول ہو رہی تھی، اس کی روشنی میں یہ پتہ تو تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور وہ ہو گیا، اور وہ بڑا انفارچونیٹ ہوا، بہت ہی بھیانک ہوا، اور جو جتنے بھی انڈیا کے معاہدے تھے، ہاں وہ ریزولوشن ہو یو این او کی، جس کو ہم عام زبان میں، عام فہم میں
اقوام متحدہ میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس کی جو حیثیت تھی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. تو تازہ صورتحال اس سارے تناظر میں جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ وادی اس وقت ایک جیل کا منظر پیش کر رہی ہے، بلکہ پورا کشمیر، صرف وادی نہیں، لداخ سے لے کے لیہ کارگل سے لے کے اور سری نگر تک کی جو حالات ہیں، ہوٹلز تمام کے تمام خالی کروا لیے گئے، سیاحوں کو نکال لیا گیا اور لوگوں کو پیٹرول اور خوراک ذخیرہ کرنے کا کہا گیا اور کرفیو لگا دیا گیا. حریت کانفرنس کے تمام لیڈران کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا اور ان کو سب جیل ان کے گھروں کو سب جیل قرار دے دیا گیا. جو بنیادی جو ضروریات ہیں ان سے محروم کیا گیا ہے، جیسے کہ موبائل سروس بند کر دی گئی، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، یعنی کہ تمام آپ ذرائع بند کریں، تمام آپ ضروریات بند کریں. بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ 35 سال میں یہ پہلی بار ہوا کشمیر کی تاریخ میں. 35 سال میں یہ پہلی بار ہوا کہ جو لینڈ لائن ہے، ٹیلی فون جو ہے، اس کو بند کر دیا گیا. موبائل فون تو بند کرنا عام سی بات ہے کشمیر میں، لیکن لینڈ لائن کو بھی بند کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو سوال ہے آپ کا اس پہ اگر میں رہوں تو جو وہاں پہ منتخب حکومت تھی اس کے جو نمائندگان ہیں، جو پے در پہ وزیر اعلیٰ بنتے آ رہے تھے، جن کو ہم عام زبان میں پاکستانی مسلمان کٹ پتلی گورنمنٹ کہتے ہیں، انہوں نے بھی، ان کی بھی جو حالت ہے، محبوبہ مفتی کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا. عمر عبداللہ کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا. پی ڈی پی کی جتنی قیادت ہے تمام کے ساتھ یہی ہوا. تو کشمیر کی جو تازہ صورتحال ہے اس میں اور فوج کا اضافہ کر دیا گیا، مطلب اور فوجی بھیج دیے گئے. وہ ایک ظلم کا سلسلہ بڑھانے کی کوشش ہے، ناحق کوشش ہے. بالکل بالکل بالکل. 6 لاکھ فوجی کشمیر میں موجود ہیں، لیکن غاصب اور قابض 6 لاکھ انڈین فوجیوں کی موجودگی میں بھی مودی سرکار کو مزید فوجیوں کی ضرورت کیوں پیش آئی وہاں پہ کشمیر کے اندر. یہ تو حالات ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ حالات کیسے ہیں. پانی نہیں ہے، اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، غیر معینہ مدت کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سرکولر جاری کر دیا. اسی طرح تمام ادارے اس وقت عملی طور پہ بند ہیں اور کرفیو نافذ ہے کشمیر کے اندر، اور کشمیر کا پوری دنیا سے رابطہ منقطع ہے اس وقت. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کیا بھارت کا کیا نیا پروپیگنڈا ہے؟ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت یہ سب کچھ کر کے کیا وہ جنگ پہ ہمیں آمادہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جنگ کی جائے، یا کس طرف جا رہا ہے؟ کیا نیا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ دیکھیے، جو بھارت کا وتیرہ ہے کشمیر کو لے کے، جو بھارت کا وتیرہ ہے آج جو کرنا چاہتا ہے، وہ جو آپ کا سوال ہے، وہ کشمیر، جموں اینڈ کشمیر کو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جو معاملہ ہے اس طرز کا ایک ماڈل ترتیب دینا چاہتا ہے. اسرائیلی نظام وہاں پہ قائم کرنا چاہتا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے بیسیکلی کہ کشمیر کے اندر جو اس کی موجودہ قانونی حیثیت تھی کشمیر کی، بھارتی آئین کے اندر جو اس کی موجودہ حیثیت تھی، جو کہ اس کو پاورٹی دیتا تھا، جو قانون ہے اس کا آرٹیکل، جو ان کا قانون ہے بھارت کا، اس کا آرٹیکل 370 وہ انہوں نے منسوخ کر دیا. اس کو منسوخ کیوں کیا گیا؟ کیا نقصانات تو ہے اس کے؟ اس کو منسوخ، ہاں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. اس کو کیوں منسوخ کیا گیا؟ اس کو منسوخ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کی موجودگی میں اس کا جو سب سیکشن ہے 35A اور اس میں پھر 1, 2, 3A, B2 جو اس کی سیکشن ہے، اس میں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو پڑھیں اس کو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی بھی غیر کشمیری اپنی پراپرٹی نہیں خرید سکتا جو نان کشمیری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اس کو متنازع مانا ہوا ہے
اور انڈیا نے بھی مانا ہوا ہے اور پاکستان نے بھی مانا ہوا ہے. سو اس لیے وہاں پہ اب آباد کاری کرنا چاہتا ہے انڈیا. مودی سرکار جو سی ہے وہ چاہتی ہے کہ جیسے یہودی آبادیوں کو بسایا گیا فلسطین کے اندر, اسی طرح کشمیر میں ہندوؤں کو بسایا جائے, نان کشمیریز کو بسایا جائے. اور جب وہ ہندوؤں کو وہاں پہ بسا لے گا, وہ پراپرٹیاں بھی خرید لیں گے اور وہ وہاں کے ریزیڈینشل, ان کے پاس ایک پاور آ جائے گی, وہ وہاں کے رہائشی ہوں گے. تو پھر کشمیر کا جو مدعا ہے, جب بات ہوگی کہ استواب رائے کروایا جائے یہاں پہ, ٹھیک ہے, حق خود ارادیت کا جو نعرہ تھا کشمیریوں کا کہ ہماری جو ہے وہ ووٹنگ کروائی جائے کہ ہم آزاد ہیں یا ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اس کی ووٹنگ کروائی جائے. یہی ایک بنیادی چیز تھی جو ووٹنگ کروانی تھی, لیکن انڈیا مکرتا رہا اور ان 72 سالوں میں انڈیا بھاگتا رہا. اس نے آج تک نہیں کروائی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. اور کشمیری جو آج بھی سڑکوں پہ پاکستان کا پرچم لے کے ہر 14 اگست کو پاکستان کا پرچم بلند کرتے ہیں اور لاشیں آزادی کی ایک امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہم ایک ظلم کے خلاف تنگ آ چکے ہیں, ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں, اور وہ ایک امید ہے ہماری طرف کہ ہمیں بھی آزادی چاہیے. کیونکہ آزادی جب ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم آزاد ایک ریاست کا حصہ ہیں, تو وہ کشمیری وہ چاہ رہے ہیں, وہ ہماری طرف سے امید کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کب تک یہ ظلم کا سلسلہ رہے گا اور کب ایسا وقت آئے گا کہ وہ بھی آزادی کا سانس لے سکیں گے, کہ آزادی کی ہوا کیسی ہوتی ہے وہ اس کو محسوس کر سکیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اس میں میں جو بات کر رہا تھا کہ کشمیر کے اندر جو کشمیر کا موجودہ سٹیٹس ہے اس کو تبدیل کرنا, اس کی جو بنیادی وجہ ہے یہ بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعت پی ڈی پی, اس کا الحاق تھا. اور اس کے الحاق کے بعد جو سیک کی گئی, گورنمنٹ سیک کی گئی پچھلے سال 2018 میں, کہ مودی سرکار اپنے مذموم عزائم وہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتی تھی. اور وہ کیا تھے کہ ایک چھوٹی سی انبن ہوئی مودی صاحب کی عمر عبداللہ کے ساتھ, کشمیری رہنما عمر عبداللہ کے ساتھ مودی جی کی ایک چھوٹی سی تکرار ہوئی, اور مودی صاحب نے اس کو عزت اور بے عزتی کا معاملہ بنایا اور پرسنل لیتے ہوئے ان کی گورنمنٹ ختم کر دی کہ ہم دیکھ لیتے ہیں تمہیں, مرکز میں ہماری گورنمنٹ ہے. اب کشمیری جو ان سے ہیں وہ جو کٹ پتلی گورنمنٹ بھی تھی, اب دیکھیے ستم کی بات یہ ہے کہ 72 سالوں میں کشمیر کے اندر صدارتی راج اور گورنر راج 18 سے زیادہ دفعہ لگا, 18 سے زیادہ دفعہ. تو وہاں پہ تو جمہوریت کو پرپل ہی نہیں دیا گیا. کس جمہوریت کی اور لوک تنتر کی اور سیکولرزم کی بات کرتا ہے مودی اور بی جے پی؟ اور آج جو کشمیر کے اندر کھیل کھیلا گیا, وہاں کی اسمبلی کے اندر جو کل ہوا اور آج بھی ہوا, آج بھی جو ان کا سیشن تھا پارلیمنٹ کا, اس کے اندر جو ہوا اور جو کل بھی ہوا, کہ جو کشمیر سے منتخب نمائندے تھے ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے, ان کو گھسیٹا گیا, پارلیمنٹ کے دروازوں سے باہر پھینک دیا گیا ان کو, اور انہوں نے دروازوں کے باہر آ کے کہا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ ہم نے اسی قانون, اسی آرٹیکل 370 کے تحت ہم نے کشمیر بھارت کی گود میں رکھا تھا, جھولی میں ڈالا تھا. آج اسی 370 کو منسوخ کر کے انڈیا نے تو قبضہ کر لیا کشمیر کے اوپر, اور اس کو جو سا ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ جو سی ہے وہ اس کا ریاست کا سٹیٹس ہی درجے ختم ہو گیا اور یونین ٹیریٹری کو بن گئی, اور لداخ کو بیچ میں سے کاٹ دیا گیا. اور لداخ کو کاٹنا یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجیکل پلاننگ ہے انڈیا کی, اس کو ایسے نہ لیجئے, یہ بہت گہری سازش ہے انڈیا کی, اور یہ پاکستان کے خلاف کم اور چائنا کے ساتھ زیادہ ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. کیونکہ لداخ جو سا ہے اس میں 70% بدھسٹ ہے, 70% بدھسٹ ہے, اور 14% مسلمان ہیں, اور کیول 8% مسلمان جو ہندو ہیں.
تو وہاں پہ اس کو ڈائریکٹ مرکز کے کنٹرول میں لا کے وہاں پہ اب نظام کیا ہوگا, وہاں پہ ایک لیفٹیننٹ جنرل بیٹھے گا, لیفٹیننٹ جنرل کو بٹھا دیا گیا وہاں پہ, اور وہ کنٹرول کرے گا لداخ کو. لداخ جو بنیادی طور پہ ایک ڈویژن ہے اور اس کے 2 ڈسٹرکٹ ہیں, ایک کارگل اور ایک لیہ, اور انڈیا کا سیکنڈ لارجسٹ جو ڈسٹرکٹ ہے وہ کارگل ہے. یہ وہی کارگل ہے جس کو مشرف کے دور میں انڈیا کی گردن سے ہم نے پکڑ لیا تھا, یہ وہی کارگل ہے. اور اس کی اسٹریٹجیکلی بہت اہمیت ہے, اور یہ انڈیا نے مرکز کے ساتھ اس کو جوڑ لیا, اور مرکز سے اس کو آرمی کنٹرول کرے گی, کیونکہ اسی لداخ سے تھوڑا آگے جائیں تو سیاچن, اسی کی نکر میں سیاچن ہے جیوگرافیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو. کہا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی پلاننگ ہے, بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. انڈیا رکنے والا نہیں ہے میڈم, یہ بات یاد رکھیے گا آپ, انڈیا رکنے والا نہیں ہے. انڈیا پورا پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے, بھارت پورا پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہاں پہ یہ بات میں کرنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں اور بڑی اہم بات ہے. آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں کشمیر کے اندر, وہاں کی بیٹی, وہاں کی ماں, وہاں کی بہن, وہاں کی قیادت, وہاں کی جو قیادت ہے, اسپیشلی حریت کانفرنس کی جو قیادت ہے, اور گیلانی صاحب, سعید علی گیلانی صاحب جو کہ بزرگ رہنما ہیں, اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے کشمیر کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جس طرح آواز اٹھائی, وہ پورا زمانہ اور پوری دنیا جانتی ہے, اور پورا بھارت جانتا ہے, اور پورا پاکستان جانتا ہے, اور بچہ جانتا ہے. انہوں نے جو کال دی, ٹویٹ کیا انہوں نے کہ ہماری جو جانیں ہیں اس کو محفوظ کرو, SOS کال دی. اور SOS کال کو مہذب جو ہمارے مہذب معاشرے میں جو SOS کا میسج ہوتا ہے وہ تو اس طرح امپورٹنٹ ہے کہ اگر زمین کے اوپر آپ SOS لکھ دیں اور اوپر سے کوئی پلین گزرے تو اس پلین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نیچے جو میسج لکھا گیا ہے زمین کے اوپر SOS, اس کو اتھارٹیز, اس کنٹری کی اتھارٹیز کو بتائے کہ یہاں پہ کچھ لوگ کنفائنڈ ہیں, گھرے ہوئے ہیں, ان کو ریسکیو کیا جائے. تو علی گیلانی صاحب نے SOS کال دی, جو کہ مہذب قومیں سمجھتی ہیں کہ SOS کا مطلب کیا ہے. آج علی گیلانی صاحب اگر یہ کال دے رہے ہیں تو ان کی آواز ٹویٹر سے آئی تو دے رہے ہیں, لیکن وہ ماں, وہ بیٹی, وہ بہن, وہ بچہ, وہ بھائی, اور وہ تمام لوگ جو اس وقت قید ہیں, کرفیو کی حالت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں کے اندر بند ہیں, وہ اپنی آواز نہیں نکال پا رہے. اور آج یہ حالات یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو وہ خود اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں, کہ جیسے ہماری جو کشمیری بہنیں ہیں وہ خود وہ پتھر اٹھا کے اس کو ظلم کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں, کیونکہ وہ اپنی مدد آپ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ایک ظلم کی, وہ کہتے ہیں برداشت کی حد ہوتی ہے, وہ اب وہ معصوم بچوں تک آ گئے ہوئے, اتنی وہ معصوم بچوں تک ان کی قیمتی جانوں کا ضیاع, گھر کے اندر گھس جانا اور آپ ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کریں. ایک یہ نئی طرف کوئی پروپیگنڈا اور نئی پلاننگ ہے بھارت کی, جو کہ بہت بڑی پلاننگ ہے, جس پہ کافی سوچنے کی بات ہے. اجمل صاحب کیا کہتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت اگر دیکھا جائے, اگر عالمی برادری کو بھی ہم دیکھیں, عالمی برادری کا میں سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں کہ جو موجودہ ہماری صورتحال ہے اس میں عالمی برادری سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, عالمی برادری سے توقع کیا کی جا سکتی ہے کہ انڈیا اور مودی سرکار اتنی ہٹ درم ہے اور اتنی ہٹ درمی سے وہ پیش آ رہی ہے کہ آج سے 2 دن پہلے دہلی سرکار نے امریکن سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا کہ پاکستان کو F-16 طیاروں کی مد میں جو $125 کروڑ دیے جا رہے ہیں, یا لگ بھگ اتنی اماؤنٹ, یہ دفاعی ضرورت کے لیے یہ بند کیا جائے. ہمیں اس پہ اعتراض ہے. اب اگر بھارت ابھی کشمیر میں اس نے یہ سارا جو کھچڑی پکائی ہے یہ اس نے ابھی نہیں شروع کی تھی, لیکن امریکہ کو اس نے پہلے ہی انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. جب بھارت اپنے پتے اس طرح سے کھیل رہا ہے عالمی برادری کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, تو ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے پارلیمنٹ کو, ہمارے منتخب نمائندوں کو, ہمارے اپوزیشن کو, ہمارے عوام کو اور ہمارے تمام پاکستانیوں کو ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے
آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 میں ہم جو امریکہ کا بحری بیڑا تھا اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہیں پہنچا اور پاکستان دو لخت ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری سے کہیں زیادہ، ٹھیک ہے عالمی برادری کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے، مسلم کنٹریز جو سی ہیں، اوور 37 کنٹریز آف مسلم کنٹریز، کدھر ہیں وہ مسلم کنٹریز؟ کوئی بڑی آواز، جامع آواز کھڑی ہے آپ کے ساتھ کشمیر کو لے کے؟ کوئی جامع بڑی آواز؟ بات ہے اجمل صاحب کے مینس کہ کوئی بھی، یہ ایک ایسا ایشو ہے جہاں پر کوئی بھی اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اس طرف اپنا کوئی قدم اٹھانا ہی نہیں چاہتا، کوئی اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ساتھ کھڑے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی احساس نہیں دلاتا کوئی ملک۔ تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کی وزارت خارجہ ہے، یہ اس وقت اس کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ نہیں پاکستان کا جو کہ وزارت خارجہ ہے، اس کے علاوہ بھی جو باقی ہمارے ادارے ہیں، سب اداروں کو ایک آواز ہو کے یہ سب کچھ جو سا ہے یہ فیس نہ صرف کرنا ہوگا بلکہ اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا، اور بھارت کے دانت کھٹے کرنے ہوں گے، اور وہ اسی صورت ہے جب ہماری جو پالیسی ہے ایک واضح، مبہم پالیسی نہیں، ایک واضح پالیسی۔ اور یہ جو ہم بات سنتے ہیں اور کرتے ہیں، جی میڈم آپ جس طرح عالمی برادری کی بات کر رہی ہیں اس سارے ایشو کو لے کے، تو عالمی برادری جو سی ہے ہر ملک کے اپنے اپنے اسٹیکس ہیں، اور ہر ملک جو سا ہے وہ اپنے ہی اسٹیکس کو ڈیفینڈ کرے گا، لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے بحثیت مسلمان، ویسے تو اگر ہم بات کریں تو 37 مسلم کنٹریز ہیں جو کہ کوئی بھی اس طرح سے نہیں آ رہا سامنے۔ مین اسٹیک ہولڈر تو ہم ہیں، پاکستان ہے، جس کا انڈیا کے ساتھ یہ ڈسپیوٹ چلا رہا ہے 1947 سے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری کو بھی جگایا جائے۔ اس کے لیے ہماری وزارت خارجہ، ہماری موجودہ گورنمنٹ، ہمارے آفیشلز اور سول سوسائٹی اور جتنی بھی پاکستان کے اندر مذہبی اور ہماری علاقائی تنظیمیں ہیں، عام پاکستانی مسلمان ہے، اس کو سڑکوں پہ آنا ہوگا، اور مسلمان کشمیری بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی، ایک پریشر بلڈ اپ کرنا ہوگا۔ نہیں تو جس طرح سے مودی سرکار جو جال بننے جا رہی ہے اور بن رہی ہے، اس کے جو جال کے نٹ ہیں وہ گہرے ہوتے جائیں گے، اور پھر ہم پھنستے جائیں گے اس میں۔ تو ہمیں آج ہی اٹھنا ہوگا، اور بڑے دبنگ طریقے کے ساتھ، ایک لاؤڈ وائس کے ساتھ عالمی برادری کو جگانا۔ عرصہ دراز سے چل رہی جو ظلم و زیادتی ہے اس پہ کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے، لیکن اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے، ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار،
جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام EDN نیوز کی جانب سے براہ راست پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا جو آج کا موضوع ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے آج ہم بات کریں، اجمل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے میں سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی کم رہ گیا ہے، تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اجمل صاحب یہ جو موجودہ اگر صورتحال ہے اس پر اگر دیکھا جائے تو جو انڈیا کی پارلیمنٹ ہے اور جو پاکستانی پارلیمنٹ ہے یہ کیا کر رہی ہے، ان کا کیا کردار ہے، وہاں پہ کیا چل رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا۔ انڈیا کی پارلیمنٹ کی طرف پہلے آنا چاہوں گا، آپ کے جو کوشچن ہے اس کے حوالے سے۔ انڈیا کی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت بی جے پی کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ اپوزیشن جو سی ہے اس نے پوری طرح سے جو سا ہے وہ بی جے پی کو اور اس کے ساتھ جو کھڑی دو جماعتیں ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں، جو اس کی اتحادی جماعتیں تھیں الیکشن میں، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اور مایاوتی جی کی بات کی گئی کہ مایاوتی نے ان کو دے دیا ہے اپنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مایاوتی جی سے جو بات ہوئی وہاں انڈین میڈیا کی جو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز پہ، انڈیا کے چینلز پہ، تو انہوں نے بھی اس سے انکار کیا ہے۔ تو اگر ہم انڈین پارلیمنٹ کی بات کریں، اور جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو کٹ پتلی گورنمنٹ تھی کشمیر کی، جس کے اندر غلام نبی آزاد ہیں اور ان کے جو ایم ایل اے ہیں ان کے ساتھ جو ہوا کل، کہ ان کو انڈیا کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر سے گھسیٹ کے نکالا گیا اور ان کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے، اور اس کی سوشل میڈیا کے اوپر پکچرز وائرل ہیں۔ تو انہوں نے جو کھڑے ہو کے کہا، غلام نبی آزاد صاحب نے، سابقہ وزیر اعلیٰ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، انڈیا کے ساتھ رہنے کا جو فیصلہ کیا تھا اس وقت کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہیں گے اور انڈیا ہماری بات سنے گا اور ووٹنگ کروائے گا اور ہمیں حق دے گا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ایک وقت میں اجمل صاحب یہ بات بھی آئی تھی جو کٹ پتلی حکومت ہے کہ وہ بھی ساتھ ملوث ہیں ان سب میں، تو اس پہ کیا بات تھی، کیا اس میں کوئی سچائی تھی؟ دیکھیں، اگر ہم اس طرح کی بات کریں تو بادی نظر تو نہیں لگتا اس وقت۔ اس کی وجہ کہ عمر عبداللہ کا نظر بند ہونا، فاروق عبداللہ کا نظر بند ہونا، حریت قیادت کا نظر بند ہونا، حریت قیادت تو چلو الگ سے، یہ کٹ پتلیوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ساری قیادت اس وقت نظر بند ہے۔ اس میں صرف غلام نبی آزاد اور جو ایم ایل اے ہیں، جو لیجسلیٹر ہیں کشمیر سے، ان کو قید نہ کرنا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ ان کا بی جے پی کے ساتھ اتحاد تھا۔ گو کہ گورنر راج ہے اس وقت کشمیر کے اندر پچھلے 18 جون سے لے کے 2018 پچھلے سال سے لے کے ابھی تک، لیکن اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی بڑی بعید کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اس وقت باڈی لینگویج لگ رہی ہے کٹ پتلی گورنمنٹ کی، جو سابقہ گورنمنٹ ہے کٹ پتلی، اس کی جو باڈی لینگویج لگ رہی ہے وہ اس چیز کی غمازی کر رہی ہے کہ کم از کم اس ٹائم جو ہے وہ کٹ پتلی نہیں ہے ساتھ، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم پارلیمنٹ کی طرف، جو آپ کا دوسرا کویشچن تھا جو پہلے آپ نے کیا، اس کا حصہ کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، تو میں انتہائی افسوس کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے توسط سے پاکستان کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ میں جو آج ہوا جوائنٹ سیشن جو کال کیا گیا تھا، اس کے اندر جو رولنگ پارٹی ہے، گورنمنٹ پارٹی ہے، اس نے جو قرارداد پیش کی اعظم سوادی صاحب کی طرف سے، اس کے اندر ایک بنیادی غلطی کی، یا کہہ لیں سہون کی یا جان بوجھ کے کی۔ وہ غلطی کیا تھی کہ آرٹیکل 370 کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں، کہ انڈیا نے وہ ریویو کر لی ہے۔ تو جب اپوزیشن کو پتا چلا، انہوں نے شور کیا، شور ہوگا کیا اور ہنگامہ کھڑا کر دیا، پھر 20 منٹ کی بریک لینی پڑی، اور ایک عجیب میسج کیا پوری دنیا کو، عالمی برادری کو بھی، کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کا گورنمنٹ کے ساتھ کنسنسس نہ ہونا، اور یہ جو آخری اطلاعات تھیں اس وقت تک، جو ہم پروگرام ابھی کر رہے ہیں اس وقت تک، یہ آخری اطلاعات جو تھی وہ یہ تھی، لیکن اس طرح کا میسج آنا پاکستان کی پارلیمنٹ سے
یہ بہت ایک وہ میسج ہے جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا. ریپیوٹ ایک جو ہے نا وہ خراب ہوئی, بیڈ امپریشن پڑا ہے اس چیز کا. بالکل ایسے ہی. تو ابھی جو ہے ہمارے پروگرام کا وقت میں ناظرین کو بتاؤں گی کہ پروگرام کا وقت بھی چونکہ کم ہے, مختصر ہے. اجمل صاحب سے ہماری گفتگو بہت اچھی جا رہی ہے اور کافی تفصیلی گفتگو ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ پروگرام میں ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس, تو سب سے پہلے تو میں کلوزنگ سے پہلے اجمل صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. وہ اپنی قیمتی وقت میں سے آئے یہاں پر اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر ہمیں دیا. میں اس میں ایڈ کرتا چلوں تھوڑا سا اس چینل کے حوالے سے کہ اس چینل کے جو سی او صاحب ہیں قاری عمر صاحب, میں نے جب یہاں آیا اسٹوڈیو میں تو اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی قاری عمر صاحب کی, تو مجھے بڑی خوشی یہ جان کر ہوئی اور بہت اچھا لگا کہ جس طرح کشمیر کے موضوع کے اوپر ان مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا, اور میں امید کرتا ہوں ایسے پروگرام یہ اور بھی انشاءاللہ ترتیب دیتے رہیں گے جو کہ عوامی قسم کے پروگرام ہوں گے. لیکن ایک بہت اچھی چیز لگی کہ جو فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا ہے, جس میں ایمبولینس کی ایک چین سسٹم ہے, جس میں مریضوں کا فری علاج ہے, جس میں بچوں کے وظائف ہیں, تو میں ذاتی طور پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی ایفرٹ ہے, اور اس کارے جو خیر ہے اس میں جس طرح سے یہ محنت کر رہے ہیں عام پاکستانیوں کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے. اور میں اس چینل کے توسط سے اور ان کو قاری عمر صاحب کو یہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعاگو بھی ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اس کا اجر دے کہ جو دکھی عوام ہے پاکستان کی اس کے لیے ایک مطلب بہت ہی زبردست قسم کی جو ایک آرگنائزیشن این جی او ہے, رجسٹرڈ این جی او, وہ یہ ماشاء اللہ رن کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا میسج اور بہت اچھی چیز ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جائے. تو میری طرف سے ان کے لیے بہت بہت مبارک. جی ہاں, ہر کسی کو آگے آنے کی کوشش ہے کہ میرے ساتھ جتنا کر سکتے ہیں آپ اتنا کیجیے. ایک احساس جو ہے ہمارے اندر انسانیت کے لیے احساس, اس کو جگانے کی ضرورت ہے. ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام وقت ہو چاہتا ہے. مجھے اور اجمل حسین صاحب کو اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.